کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری دعوت قدم القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کردار کے اتنے اعلیٰ اور اوصاف کے اتنے پاکیزہ اور خوبصورت درجے پر فائز تھے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق کو، آپ کی عادات کو، آپ کے مبارک انداز کو، آپ کی عاجزی کو، آپ کے غریبوں کے کام آنے کو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت کا ایک شاہکار ہے۔ آپ کا مبارک انداز تھا کہ آپ کچھ بے سہارا بچیوں کی بکریوں کا دودھ جو ہے وہ دو دیا کرتے تھے، تو جب آپ خلیفہ بن گئے تو وہ بچیاں جو ہے وہ آپ کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کر کے آپ سے کہا کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے، اب آپ ہمارا کام نہیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے میں پہلے تمہاری مدد کیا کرتا تھا، اب بھی میں یہ حسن سلوک تمہارے ساتھ جاری رکھوں گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی سے اچھائیاں جو ہے وہ کم نہیں کی بلکہ ان کو ایڈ ہی کیا۔ غریب، بے سہارا، مسکین اور جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کی مدد فرمانے والے، ان کے کام کرنے والے، ان کی مشکلات کو حل کر دینے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک معمول تھا کہ ایک بڑھیا جو نابینا تھی اور بے سہارا تھی، آپ اس کے گھر پہ جو ہے وہ آیا کرتے تھے اور آ کر کے اس کے گھر کی نہ صرف صفائی کیا کرتے تھے بلکہ اس کے ہاں پانی بھی جو ہے وہ بھر دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں کہہ لیجئے کہ غریبوں کی مدد اور بے سہاروں کا سہارا بننا آپ کی سیرت مطہرہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، آپ کی یہ مبارک عادت رہی۔ اللہ ہمیں بھی اس سے اکتساب فیض کرتے ہوئے، اللہ ہمیں بھی اس سے فیض لیتے ہوئے یہ عادت ہمیں بھی اپنی زندگی میں اللہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اگر کسی کا دکھ دیکھیں، کسی کی پریشانی دیکھیں، کسی کو بے سہارا دیکھیں تو اس کو سہارا دینے والے، پریشانی دور کرنے والے بنے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اس مضامین کی روایات الحمدللہ موجود ہیں۔ خلیفہ امیر سنت الحمدللہ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، آئیے کال شامل کرتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات کا سبب کیا ہوا تھا؟ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا جو بڑا گہرا تعلق تھا، اور چونکہ یہ یار غار بھی تھے، ظاہر ہے کہ ان کے جو دن تھے، جو ایام تھے، وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرتے تھے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، یعنی ان کے اصحاب میں سے تھے۔ جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو اس وقت جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جناب دن رات گزارنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ بلکہ آپ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج جو ہے میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اچھا، صحابہ کرام علیہم رضوان جو دیگر جو تھے وہ خوش ہو رہے تھے کہ چلو آج جو ہے نا وہ دین مکمل ہو گیا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اب جب یہ دین مکمل ہو گیا تو اب جو ہے وہ
خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ اللہ تو اس وقت سے یہ رو رہے تھے۔ خیر جب وصال ظاہری ہوا تو اب آپ کے لیے جو ہے دن رات گزارنا مشکل ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی موت کا سبب کیا تھا؟ فرماتے ہیں کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سبب حقیقی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری تھا۔ ما زال جسمہ یجری حتی ماتا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن مسلسل گھلنے لگا، اور بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے وصال فرما گئے۔ اللہ تو یہ آپ کی ذرے کے محبت تھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ فراق مصطفیٰ میں، فراق نبی میں، فراق رسول اللہ میں، فراق رسول اللہ میں جو ہے وہ آپ کا بدن گھلنے لگا، اللہ آپ کا جسم گھلنے لگا، اور تقریباً 2 سال اور کچھ ماہ جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے، پھر جو ہے وہ وصال ہو گیا۔ جی کون؟ میرا یہ سوال ہے، کیا صدیق اکبر نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نماز کی جماعت کرائی ہے؟ جی ہاں بالکل، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی ہے، جماعت کروائی ہے، اور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھی کروائی ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز ادا فرمائی ہے آپ کی امامت میں۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ بالکل۔ وسلم جب آئے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ حضور جو ہے وہ تشریف جو ہے وہ لے آئے ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ مصلی سے جو ہے وہ ہٹ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف آپ کو جو ہے وہ اشارہ کیا کہ آپ جو ہے وہ نماز مکمل کریں، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک جو ہے وہ کھڑے کر دیے، اور آپ نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ شان نہیں ہے کہ رسول اللہ کے جو ہے وہ آگے کھڑا ہو جائے، تو تعظیم رسول بھی ہے اس کے اندر۔ بالکل، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر کم و بیش 17 نمازیں جو 17 نمازیں صدیق اکبر کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں۔ اچھا اب یہ بھی ہے نماز میں، ویسے تو ہم جیسے ہم بات چیت کرتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے، جی اور یہ نبی کی ایک شان ہے، یہ نبی کے لیے ہے، نبی کی خصوصیت ہے کہ نبی اگر کسی کو بلائیں یا نبی اگر کسی سے بات چیت کریں تو وہ بندہ نمازی میں ہے۔ اللہ اکبر، مرحبا۔ جی کال لیتے ہیں۔ محمد انصری، تھوڑا سا واقعہ بتا دیں حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں کوئی واقعہ یہ پوچھ رہے ہیں، اب کیا واقعہ پوچھ رہے ہیں یہ انہوں نے بتایا نہیں ہے جی۔ واقعات تو دیکھے جائیں، ہجرت کے واقعات کو اگر جو ہے وہ دیکھا جائے، یا آپ کی جان نثاری کو دیکھا جائے، اسلام کی خاطر قربانی کو دیکھا جائے، یا آپ جسے یوں کہیں کہ علل انعان یوں بولیے کہ دعوت اسلام کے اندر جس طرح سے آپ کا ایک جو ہے وہ انداز رہا، اور پھر وہ تکلیفیں صعوبتیں برداشت کرنے والا جو ہے وہ انداز اگر آپ دیکھیں مختلف انداز میں، تو اس کی نظیر بھی اسلام میں نہیں ملتی۔ مجھے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک جو ہے فرمان یاد آ رہا ہے، آپ سے جو ہے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ سب سے طاقتور کون ہے، تو آپ نے فرمایا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس پر جو ہے وہ آپ سے کہا گیا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ اس پہ جو ہے وہ اپنا بتائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جب بھی مقابلہ کیا ہے تو اپنے ہم پلہ سے جو ہے مقابلہ کیا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جو ہے وہ میدان میں آئے ہیں بس وہ حضور کو دیکھ کر کے وہ مقابلے پر جو ہے وہ آگے ہیں، سامنے والا اگر ان سے سپیریئر ہے تو پھر بھی مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہیں، تیار ہیں۔ تو یہ ہم نے جو ہے وہ خلفاء راشدین کی سیرت میں جو ہے وہ کتاب مفتی جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ دیکھی، اس میں جو ہے یہ بات پڑھی تھی۔ یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک واقعہ ہی ہے جی۔ حضرت واقعات تو بہت ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں جو ہے نا وہ ایک دو جو ہے نا وہ عرض کر دیتا ہوں۔ جی حالت نزا میں جو ہے نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو کلمات ادا ہوئے وہ یہ تھے، ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یعنی اے پروردگار عز و جل مجھے اسلام پر موت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ یہ کہتے ہوئے جناب جو ہے وہ دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف کچھ فرما گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان بیان کی، ان میں یہ کلمات بھی کہے، اللہ کریم نے آپ کا نام اپنی کتاب میں صدیق رکھا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون،
اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی یہی پرہیزگار ہیں۔ اچھا یہ آیت کریمہ ہے، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان شان تھی۔ ہے، سبحان اللہ۔ میرا سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات جس اونٹنی پر سفر کیا وہ کس کی تھی؟ دراصل اس بارے میں یہ آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، تو لہٰذا جو بہتر اونٹنی تھی ان دونوں میں سے تو وہ جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ میں جو ہے وہ اپنی سواری کے سوا کسی پر نہ بیٹھوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا۔ یا مرحبا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہی کیے؟ فرمایا نہیں، بلکہ میں اسے خریدوں گا اور وہ قیمت دوں گا جس پر تم نے اسے خریدا ہے۔ تو خیر اس بارے میں یہ آتا ہے کہ محدثین نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں حکمت یہ تھی کہ ہجرت چونکہ یہ فرض تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ میں جو ہے وہ اپنے سوا کسی اور کے یعنی میرے جو نا وہ جو بھی اس میں جو نا خرچہ وغیرہ جو بھی معاملہ ہو وہ صرف میرا ہی ہو، کسی اور کا حصہ اس میں شامل نہ ہو تاکہ مجھے ثواب زیادہ ملے۔ یا مرحبا۔ ورنہ تو ظاہر ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کا یہ جو نا وہ تعلق تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جب چاہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں تصرف فرماتے، آہا، یعنی بغیر پوچھے، سبحان اللہ، کوئی ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی ان سے۔ کیا بات ہے۔ اور ویسے ظاہر ہے کہ نبی تو نبی ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انا اللہ یوتی انا قاسم، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے میں بانٹتا ہوں، تو نبی ظاہر جس کا بھی مال لے لے طلب فرمائے تو کس کی مجال، اللہ نے ان کو دیا ہے اور ان کے صدقے تقسیم ہوا ہے۔ تو خیر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نا یہ ایک انداز تھا، یہ ایک حسن تھا، یہ ایک خوبی تھی، یہ جو بھی ہم کہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ کسی سے اس طرح مال لیتے نہیں تھے، مانگتے نہیں تھے۔ اللہ، البتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا تعلق تھا کہ ان کا مال تصرف یعنی استعمال فرماتے، صحیح ہو گیا، جس طرح چاہتے جو وہ لے لیتے، خرچ کر لیتے اس کو۔ ہاں خرچ کر لیتے۔ یا مرحبا، ٹھیک ہے۔ کون؟ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ لڑکی کو شادی میں جو مہر کی رقم ملتی ہے تو وہ اسے کس طرح استعمال کرے؟ ایک مرتبہ مدنی چینل پر سنا تھا کہ لڑکی شوہر کو کاروبار کے لیے وہ رقم دے سکتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اس میں یعنی یہ ہے کہ اب چونکہ لڑکی کاروبار کے لیے جو مہر کی رقم دینا اب ہر قوم میں الگ رواج ہے۔ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ جیسے ہمارے میمنوں میں مہر کی رقم مہر بہت کم ہوتا ہے، جہیز زیادہ ہوتا ہے، اور بعض میں تو یہ رسم ہے کہ پورا گھر لڑکی کا جو نا باپ دے گا۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ اب جواب تو آپ مکمل کریں گے، مہر کی بات آئی، آپ نے ویسے ہائیسٹ مہر کتنا سنا ہے کم و بیش جو آپ نے سنا ہو؟ مجھے یاد نہیں، میں نے جو نکاح جو میں نے پڑھائے ہیں اب تک جو نا اس میں 1,00,000-2,00,000 مہر کا تو پڑھا ہے، یہ مجھے یاد نہیں پڑتا، شاید 10-12 لاکھ کا بھی۔ ایسا ایک شادی میں مہر کی رقم میرے کانوں میں آواز 25 لاکھ روپے حق مہر رکھا ہے، 25 لاکھ روپے، اور وہ کیوں ہے کہ بھئی چھوڑ نہ دے، یعنی اس کے پیچھے یہ کیوں رکھا ہے تاکہ جو ہے چھوڑ نہ دے۔ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں اور باقی سوال کا جواب بھی دے دیں۔ اب واقعی یہ تو ہے کہ مہر جو ہے نا وہ اب دیکھیں کہ اگر اس نے چھوڑنا ہے نا جی، تو 50 لاکھ ہوگا نا تو بھی چھوڑ دینا۔ تو بھی چھوڑ دے گا، ایسا ہی۔ بھائی ٹھیک ہے یہ لو مہر اور میں چھوڑ دوں، جب اس نے چھوڑنا ہے تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ مہر کی رقم بہت کم ہوتی ہے، یعنی جو ہے نا کہ حق مہر جو شرعاً جو ہے وہ اتنی مالیت کا ہو، بس اصل تو چاندی ہے، چاندی یا سونا، تو ظاہر ہے کہ اس کی جو مالیت بنتی ہے نا چاندی کی، تو اس کی مقدار جو بنتی ہے اس سے تھوڑا سا اوپر یہ مہر ہے۔ خیر البتہ عورت اگر چاہے تو شوہر کو کاروبار کی رقم دے سکتی، تو میرا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ ذرا اتنی رقم سے تو کاروبار ہوگا نہیں، خیر پھر بھی وہ چاہے تو ہبا کر سکتی ہے، کاروبار کے لیے دے سکتی ہے، جس کام کے لیے بھی دے سکتی ہے، قرض بھی دے سکتی ہے، چونکہ یہ ہے عورت کی ملکیت، ایسے شوہر کو مانگنا شوہر اس سے مانگ نہیں سکتا۔ صحیح۔ ہاں اگر ایسی اپنائیت ہے، ایسا اگر معاملہ ہے تو وہ لے سکتا ہے، ورنہ جو ہے نا وہ جو زیور وغیرہ جو لڑکے کے والدین نے دیا عورت کو تحفتاً، جی، تو یہ عورت ہی کا ہے، اب شوہر اس سے مانگ نہیں سکتا کہ مجھے دے دو، وہی سوال والا معاملہ آ جائے گا۔ تو اس میں یہی ہے کہ عورت کی جو ملکیت ہے، عورت شوہر چاہے تو اس سے
یوں قرض بھی لے سکتا ہے اور عورت چاہے تو خود بھی ہبا کر سکتی ہے۔ اب یہاں میں یہی عرض کروں گا کہ اگر عورت اگر دیکھے کہ میرے شوہر کس طرح کے حالات ہیں تو یہ خود آفر کر دے، کیا بات ہے۔ اور شوہر کو پھر بھی چاہیے کہ وہ نہ لے، یا کیونکہ نان نفقہ شوہر پر ہے۔ ہاں اگر شوہر لے، ایسی حالت ہے اور عورت کے اتنا ہے تو اب شوہر چاہے تو بطور قرض لے لے، ٹھیک، اور بطور قرض یوں لے دل میں اس وقت بھی نہیں ہے تو مجھے اس کو ادا واپس کرنا ہے، کرنا ہے، واپس صحیح، کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایسا یہ ابھی حق مہر کا سوال آ ہی گیا، ایک بات اور بھی بتائیں کہ شادی برقرار رہے، اس کے لیے حق مہر کی رقم کا زیادہ ہونا مفید ہے، یا دونوں کا تربیت یافتہ ہونا، ان کو عقل شعور سمجھ جو ہے وہ دینا کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، یہ زیادہ مفید ہے؟ اس کے لیے تو یہی ہے کہ اگر یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول جو کورس ہوتا ہے نا، نکاح کورس، وہ کرنا زیادہ مفید ہوگا، اس لیے کہ جب یہ کورس کر لیں گے نا تو دونوں کو پتہ چلے گا، عورت کو پتہ چلے گا کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، شوہر کو پتہ چلے گا کہ زوجہ کے کیا حقوق ہیں۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھیں گے، خیال رکھیں گے، تو اب جو ہے نا یہ گاڑی زندگی کی اچھی چلے گی۔ ورنہ مہر میں نے عرض کی نا جتنا بھی زیادہ رکھیں اس سے تو مال جتنا بھی ہو اس سے تو تربیت نہیں ہوتی، مال سے رشتے نہیں چلتے اس سے، رشتے، مال سے رشتے نہیں چلتے، نہ مال سے جو ہے نا شفا ملتی ہے نہ رشتے چلتے ہیں۔ رشتہ مل جاتا ہے مال دیکھ کر، صحیح، ہاں مل جاتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ مال کی وجہ سے رشتہ کرتے ہیں، مگر رشتہ ضروری نہیں کہ چلے، مال سے رشتہ نہیں چلتا، نہ ہی مال سے محبت خریدی جا سکتی ہے، نہ ہی مال سے عزت خریدی جا سکتی ہے۔ ہاں عزت جو ہے نا گھروی ہوتی ہے، وہ جیسے مال گیا تو عزت بھی گئی۔ یہ ایک ہے کہ بعض اوقات جو ہوتا ہے نا کہ وہ صاحب مال سمجھتا ہے کہ لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، تو وہ جو ہے یوں سمجھے وہ عزت گروی ہے کہ جیسے مال گیا نا تو عزت بھی گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی کی بھی عزت کریں تو ہم جو ہے وہ ایسے اسلام کریں، نہ کہ ایسے مال کریں، کہ اس کے مال کو نہ دیکھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کہ بندے کو چاہیے کہ لوگوں کے مال سے مایوس ہو جائے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے رکھے، اللہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو، تو اس کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کسی اور نے تو نہیں دیا نا، اللہ ہی نے دیا ہے، تو اس سے وہ بے نیاز ہو جائے بندہ، اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ لو لگا کے رکھے۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ یہ آپ نے ایک دیا کہ مشورہ دیا نکاح کورس جو ہے وہ نکاح کر لیا جائے۔ نگران شورا کا ایک بیان ہے، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، ایسی بیان ہے، بیوی کو بھی کیسا ہونا بالکل، چاہیے، ہاں ماشاء یہ اللہ، بھی سنا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور ایک گھر کا افسر ہے وہ بھی بیان ہے، جی ہاں جی وہ بھی مفید ہے۔ جی، اور اس کے میرا علاوہ اسلام کا امیر سنت مدنی مذاکروں میں بھی جو ہے وہ بالکل تربیت فرماتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ بالکل، بعض اوقات حضور بندہ اس موڑ پر ہوتا ہے کہ ساڈا حق ایتھے رکھ، یعنی میرا یہ حق ہے لہذا اس کو کیا کیا جائے، اس کو پورا کیا جائے۔ یہ جو مزاج ہے یہ رشتوں کے چلنے کے حوالے سے یا نہ چلنے کے حوالے سے کتنے نمبر رکھتا ہے؟ الانسان مرکب عن الخطا والنسیان، کہ انسان جو ہے نا وہ خطا اور نسیان یعنی بھول اور غلطی کا مرکب ہے۔ ٹھیک، جب عورت بھی انسان ہے تو غلطی اس سے بھی ہوتی ہے، وہ غلطی ہوگی تو بندے کو چاہیے کہ عفو درگزر سے کام لے، معاف کرے۔ آج یہ معاف کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے واقعی، یہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں جب واقعی اس کی غلطی ثابت ہو، تو اس وقت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی عورت کی واقعی غلطی ثابت ہو، آج یہ معاف کرے، کل ہو سکتا ہے کہ کل بروز قیامت اسی معافی کی وجہ سے اس پر عفو درگزر کے سبب، اسی عفو درگزر کے سبب یہی ہے کہ اس پر رحم کرنے کے سبب کل جو ہے نا یہ جنت میں چلا جائے، یا مرحبا، اپنے پورے کنبے کو لے جائے، اپنے زوجہ کو بھی لے جائے۔ تو بندے کو چاہیے کہ عفو درگزر سے کام لے، اور اگر سامنے والے سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کرے۔ بس میرے یہ نہیں حق، کہ وہ میرا حق بس اس نے سلب کیا تو میرا حق اس نے جو چھینا تو بس غصب کیا تو بس اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ نہ رکھے۔ ورنہ ہم دیکھیں کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے حقوق ہیں۔ بہت حقوق، اس نے ہم پر نماز فرض کی، جی، اچھا اس نے ہمیں گناہ کرنے سے منع فرمایا، اچھا نماز کے علاوہ ذرا اور بھی فرائض ہیں، اس نے ہمیں کتنے، اس نے ہم پر فرض قائم کیے کہ ہم اس کے حقوق ادا کر پا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ہم پر سے اپنی نعمتیں نہیں روکتا۔ اچھا اس کا فرمان ہے کہ اگر کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ میں قبول کروں گا، سبحان اللہ،
یہ مفہوم عرض کروں. جی حدیث پاک میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، یہ بھی آیت مبارکہ ہے. بالکل. وہ جو آپ نے جو ترجمہ جی کا جی مفہوم مضمون جی، بتایا. یعنی وہ بالکل گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جی وہ توبہ قبول فرماتا ہے. تو ہم دیکھیں اس کی کتنی نافرمانیاں کریں، اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ معاف فرماتا ہے. اچھا ہم تو چلیں نافرمانی کریں مسلمان ہو کر، دیکھیں ایک غیر مسلم ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ باقی ہے نا، جب وہ بھی توبہ کر کے اسلام قبول کر لے، اس پر ایمان لے آئے، اس کے نبیوں پر ایمان لے آئے، اس کی کتابوں پر ایمان لے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ دیکھیں کہ اس ذات کو دیکھیں کہ جس نے ہمیں پیدا فرمایا، کہ وہ ہم پر کتنا مہربان ہے. ہم اس کی جتنی نافرمانی کریں، اس کے باوجود ہم توبہ کر لیں تو ہمیں معاف فرما دیتا ہے. تو وہ تو ظاہر خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اچھا اسی کا فرمان ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا، خاتم النبیین کا جو فرمان ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے جو بھی ہے، کہ حدیث پاک کو جو ہے وہ وحی غیر مطلوع کہا گیا نا، کہ قرآن جو ہے نا یہ وحی مطلوع، کہ یہ وہ وحی ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث وہ وحی ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مثال دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں، ان کے فرامین دیکھیں، تو ہمیں نچوڑ ہمیں یہی ملے گا کہ عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے. سامنے والے سے اگر غلطی ہو اور وہ معافی مانگے تو اس کی معافی قبول کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ، بلکہ اسلاف کا دیکھیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں کہ سامنے والے نے معافی نہیں مانگی پھر بھی معاف کیا، خود ہی معاف کر دیا. خود ہی معاف کیا. اللہ اکبر. یہ تو کردار کی وہ بلندی ہے سب کہ کیا ہی بات ہے. اب دیکھیں نا، جبھی تو دیکھیں نا کہ یہ آج جو ہمیں اسلام پہنچا ہے یہاں، طائف میں دیکھیں کیا معاملہ ہوا، اللہ اکبر. مگر آپ علیہ السلام نے معاف کیا. حالانکہ ملک الجبال جو ہے یہ حاضر ہو گئے، جبریل امین علیہ السلام ان کو لے کر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے آپ پر جو ہے وہ یہ پتھر برسائے، تو ہم آپ حکم دیں تو ہم جو ہے وہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ پوری بستی کو چل جائے، مگر آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. جی. اچھا غورث کا دیکھیں کہ ایک بار جو وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے، غورث جو نا وہ آیا اور اس نے جو نا میان سے تلوار نکال لی شہید کرنے کے ارادے سے، اور اس نے تلوار نکال کر کہا اے محمد اب کون بچائے گا آپ کو؟ جی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ، بس یہ کہنا تھا کہ اس پہ کب کبھی تاری اسے تلوار چھوٹ گئی. اللہ. اب جب آپ علیہ السلام نے وہ تلوار اٹھائی اپنی تلوار اور فرمایا اے غورث اب تجھے کون بچائے گا، تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس نے عرض کی کہ آپ ہی مجھے معاف فرمائیں گے. خیر آپ علیہ السلام نے اسے معاف فرمایا. پھر یہی غورث اپنی قوم سے جا کر کہنے لگا نا کہ میں اس شخص سے مل کر آیا ہوں کہ جس کا عفو و درگزر کا یہ معاملہ ہے. سبحان اللہ. ایسے بھی یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ ہمارے حقوق پورے کیے جائیں، یہ حقوق پورے کرنے کا مطالبہ کرنے والا بھی اپنے آپ پر غور کرے کہ کیا میں حقوق پورے کر رہا ہوں. بالکل. اور پھر دوسرا حضور ہمیں تو حقوق کے پورا کرنے سے اوپر کا ایک درجہ بتایا، سمجھایا اور اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، وہ احسان کا ہے، جس کی آپ جو ہے وہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ معاف کر دیا جائے، درگزر جو ہے وہ کر دیا جائے. اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے. بعض اوقات یعنی میں یہ ڈیمانڈنگ ہوں آپ کے ساتھ، مجھے پروگرام میں جو ہے وہ حاضری دینی ہے، شامل ہونا ہے، آپ کا اور میرا، تو یہ میں اس کو نیوٹرل ایک وینیو پر لے کے جاتا ہوں. ایکس وائی زی ہے مثال کے طور پر، وائی اور زی ہے. وائی بول رہا ہے کہ جب میرا زی میرے سارے حقوق پورے کرے، وائی کیا کرے گا؟ بھئی اس کو چھوڑ دیں، میں کچھ بھی نہ کروں، میں کیا کروں گا؟ یہ بات آپ نہ کریں، اس کو آپ چھوڑیں، پہلے اس پر آ جائیں. تو اس دیکھیں پر بھی تو میں غور نے کرنے جو کی باتیں کی نا وہ اس صورت میں کی ہیں کہ جب وائی جو ہے نا اپنے پورے حقوق ادا کر رہا ہو، صحیح مرد اپنے پورے حقوق ادا کر رہا ہو، صحیح ورنہ چونکہ مرد جو ہے نا وہ بھی ہے تو انسان، صحیح الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، صحیح تو خطائیں تو اس سے بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک تو یہ اپنے آپ پہ بھی غور کرے نا کہ یہ کہاں کہاں ٹھوکر کھاتا ہے اور کہاں کہاں ٹھوکر مارتا ہے، صحیح اور کہاں کہاں جو نا یہ جو ہے وہ حقوق ادا نہیں کرتا. یہ اپنا خیال بھی کرے، پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھے
اور پھر سامنے پر جو ہے نا سامنے والے پہ الزام رکھے، تو احسان بھلائی اس وقت کہلائے گا کہ جب یہ بالکل صحیح چل رہا ہو، تب احسان کہلائے گا، ایسی بات، ورنہ تو بدلا ہوا۔ ایسی بات ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ بڑی آمین۔ پیاری بات کہی، اور مجھے حضور ایک لگتا ہے آپ اس پر اپنی جو ہے وہ جو آپ کا ویو ہے وہ آپ ہمیں بتائیں۔ مجھے لگتا ہے اگر بندہ حضور یہ سوچنے لگ جائے نا کہ یہ میرا آخرت میں کیا معاملہ بنے گا، میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ میرے اس سارے عمل پر، اس سارے چکر پر، اس ساری گفتگو شنید پر، اس سارے جال بننے پر اور یہ اس طرح سے معاملات بنانے پر آخرت میں میرا کیا حساب ہوگا، اگر بندہ یہ انصاف اور دیانت کے ساتھ سوچ لینا تو بھی بالکل۔ اس کا رستہ سیدھا ہو سکتا ہے۔ بالکل، دیانت والا معاملہ ایسا ہے کہ بندہ اگر اسی کو اگر اپنا لینا اس چیز کو، یا مرحبا۔ کہ اسلام ہمیں اس کا جو نا ٹھیک ٹھاک درس دیتا ہے دیانت کے حوالے سے۔ اب چاہے سامنے عورت ہو، یا چاہے سامنے پارٹنر ہو، یا چاہے سامنے سیٹ ہو، یا چاہے سامنے ملازم ہو، یا چاہے سامنے جو نا افسر ہو، یا یہ اس کا یا یہ کہ یہ کسی کا افسر ہو، جی دیانت ہوگی نا تو اس کے ہر کام جو نا اس کی پوری زندگی جو نا وہ اچھی گزرے گی، صحیح، یہ جگہ سے نکل جائے گا بخرافیت۔ ٹھیک، اگر دیانت میں ڈنڈی ہے نا، دیانت میں خراب، یعنی یہ اگر دیانت دار نہیں ہے، بد دیانت ہے۔ بد دیانت ہے، اب یہ ہر جگہ پھنسے گا۔ اگرچہ کہ دھوکہ دہی دے کر، جھوٹ بول کر، غبن کر کے، کچھ بھی کر کے یہ دنیا میں تو بچ گیا، آخرت میں پھنسے گا۔ اللہ عزب اللہ۔ کیونکہ بد دیانتی جو ہے نا یہ جھوٹ بھی بلواتی ہے، دھوکہ بھی کرواتی ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ یہ برابر برابر ہے، صحیح، چوری بھی کرواتی ہے، کئی چیزیں جو ہے نا یہ کرواتی ہے، کئی گناہ کرواتی ہے بد دیانتی۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو دیانت دار بنائے۔ دیانت داری اور سچائی یہ برابر برابر ہے، سبحان اللہ، بد دیانتی اور جھوٹ یہ برابر برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہمیں دیانت دار بنائے۔ آمین آمین، مرحبا، کال لیتے ہیں۔ نماز میں مجھے خشوع و خضوع نہیں آتا، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ نماز میں خشوع و خضوع نہیں ملتا جی۔ اس کے لیے یہ کہ نماز کورس کر لیں، جو دعوت اسلامی کے تحت جو ہوتا ہے نا، انشاءاللہ الکریم خشوع بھی ملے گا، خضوع بھی ملے گا۔ یا مرحبا، کہ نماز میں خشوع و خضوع کے لیے نماز پڑھنے آنی چاہیے۔ جب نماز پڑھنے آئے گی اور نماز کے کیا آداب ہیں تو انشاءاللہ الکریم خشوع و خضوع دونوں آ جائیں گے۔ مرحبا، جی کال۔ میرا سوال یہ تھا، کیا میک اپ کرنا جائز ہے؟ پلیز کیا مرد بھی میک اپ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، عورت کے لیے جو ہے وہ میک اپ کرنا جائز ہے، شوہر کے خاطر، شوہر کے لیے، نہ کہ جو ہے وہ دیگر کے لیے، شوہر کے لیے جائز ہے۔ اور ہاں مرد، بیوی شوہر کے لیے بیوی جو ہے نا وہ شوہر کے لیے میک اپ کر سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور رہا مرد تو مرد تو ذرا میک اپ نہیں کرے گا، مرد کے زینت جو ہے نا وہ داڑھی ہے۔ سبحان، عجیب سوال ہے۔ کلر کانشیس لوگ ہوتے ہیں سب، بڑے بڑے کانشیس کے نام پر بھی بڑا۔ مجھے کسی نے کہا، یہ ہم بیٹھے کہیں پر بات کرے تو مجھے اس نے کہا تمہارا اصل میں کلر کا پرابلم نہیں ہے، ورنہ جن کا پرابلم ہے اسی طرح ہائٹ کانشیس ہوتے ہیں۔ اچھا، میں یہ باتیں سن کر تھوڑا عجیب ان کو لگ رہا تھا کہ یہ اسٹرینج رسپونڈ کر رہا ہے۔ انہوں نے پھر مجھے کہا نہ تمہارا ہائٹ پرابلم ہے، نہ تمہارا کلر پرابلم ہے، اس لیے تم اس کو جو ہے وہ سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر ہو۔ میں تو بات پھر خاموشی ہو گیا، اب اس پر کیا تقریر بننا کرے یا کیا کسی کی طرف بحث کرے، لیکن لوگ اس پر بڑے کانشیس ہیں اپنی جسے پنجابی میں کہتے ہیں دکھ کے اوپر، اپنا جسے یوں بولیں کہ دکھنے کے حوالے سے جو ہے وہ اچھا ہی ہونا چاہیے، اس پر بڑے کانشیس لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے تہجد پڑھیں، تہجد پڑھیں گے نا تو چہرے پہ نور آئے گا۔ اللہ، مگر اب بندہ اس کے لیے تہجد نہ پڑھے کہ میں جو اچھا دکھوں، اللہ کی رضا کے لیے تہجد پڑھے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، نیکی کے نور کی عذر اپنی ہی بات۔ ہاں بالکل، یا مرحبا، بالکل۔ سبحان اللہ۔ کسی کہنے والے نے حضور یہ کہا، اس نے کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ تبدیل نہیں کر سکتے لیکن کچھ ہیں جو آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ بالکل، جیسے رنگ جو ہے نا، آپ بولے میں اس کو بالکل تبدیل کر لوں تو یہ بہت ڈیفیکلٹ اور تقریباً یہ ناممکن کی طرح ہی ہے، بہت مشکل ہے بھارت۔ لیکن آپ اپنی عادات، اپنے طریقے، اپنے انداز، اپنے اخلاق، ان کو جو ہے وہ بھارت ضرور تبدیل کر سکتے ہیں۔ بد اخلاقی ہے، اس کو خوش اخلاقی میں لے آئیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ جائیں، جس طرح کہ آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، تہجد کی ترغیب دلائی، تو اس سے بھی بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے
اور ہماری بے حساب بخشش فرمائے، اور خلیفہ میری سنت نے جو انداز بتائے ہیں اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات و تسلیم، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کھلتے نئے ہیں ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب